شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ دیا سین میں بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ جنون یہ تھا اس کا، آنکھیں ایسی کہ ایک بار جس چیز کو دیکھ لے نقش ہو جاتی۔ ڈرائنگ کرتے کرتے اچانک اس کی نظر جھولے پر پڑی جو زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے جھولا؟ میڈم، بڑی میڈم کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ تارا بھاگتی آئی۔ دیا نے کاغذ وہیں چھوڑا اور اندر کو بھاگی۔ موم، دیا نے اسے سیدھا کیا۔ وہ نڈھال ہو چکی تھی، بہت علاج کروایا لیکن یہ خونی الٹی تھی کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ لے پانی۔ دیا نے اس کو پانی دیا اور رومال سے اس کا منہ صاف کیا۔ تارا، موم کے لیے یہ دلیا بنا دو۔ شگفتہ کو لٹانے کے بعد دیا کچن میں آئی۔ جی میڈم، تارا نے کہا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے موم کو؟ دیا روز روز اپنی ماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ دیا نے رحمان کے ہاتھ سے شاپر لیے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ رحمان نے دیا کو سینے سے لگایا۔ اور موم کہاں ہے؟ بابا، ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ دوائی دی ہے لیکن کب تک بابا؟ ایک دوست نے بتایا کہ بمبئی میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ بابا، پھر سے نیا شہر؟ دیا رونے لگی۔ امید ہے سب بہتر ہوگا، کل ہی میں وہاں سے نکلوں گا، کیا معلوم کس کے ہاتھ میں شفا ہو۔ رحمان خود بھی بری طرح متاثر تھا۔ وہ کام پر جاتا لیکن اس کا دل و دماغ اپنی ہم سفر کی صحت میں اٹکا تھا۔ کون سا ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ اگلی صبح موم، آپ نے سب رپورٹیں رکھ لی نا؟ دیا اپنی ماں کے پاس کھڑی تھی۔ ہاں بیٹا، بس شام تک ہم بمبئی پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچتے ہی ٹیسٹ کروا کر رپورٹیں ڈاکٹر کو دکھا کر صبح ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ کل شام کو ہم دوبارہ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ موم، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ بیٹا تم اکیلی ہی ہو، کہیں تو چاچی یا موسیٰ سے کہتی جاؤں کہ وہ آج شام تمہارے پاس آ جائیں۔ مسز رحمان کو اپنی بیٹی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ ان کی بیماری کے بعد ان کو بار بار شہر کے چکر لگانے پڑتے تھے، مگر ہمیشہ وہ کسی نہ کسی رشتہ دار کی منت سماجت کر کے دیا کے پاس چھوڑ کر جاتی تھی۔ نہیں موم، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے، ویسے بھی آخری بار چچی بہت باتیں سنا کر گئی تھی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ دیا کی باتوں سے اس کی ماں کچھ حد تک مطمئن ہوگی۔ اچھا بیٹا، گاڑی آ گئی ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تارا نے کپڑے دھو کر سوکھنے کے لیے ڈالے ہیں، شام کو ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی بارش ہو جائے۔ کپڑے اندر رکھ لینا، اور ہاں، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے گھر کے سب کھڑکیاں دروازے بند کر کے اندر چلی جانا۔ آنگن میں نہ بیٹھی رہنا، وقت پر کھانا کھانا اور سو جانا۔ مسز رحمان نے وہ ساری نصیحتیں کی جو ایک ماں سفر پر جاتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کر سکتی تھی۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ آہستہ آہستہ وہ آواز دور تک ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ دیا نے ابھی اپنی جوانی میں قدم رکھا ہی تھا کہ عموماً جو اس عمر میں نوجوانوں کے جذبات ہوتے، اس کے بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ تارا عموماً شام کا کھانا بنا کر گھر چلی جاتی، لیکن آج دیا نے اس کو جلدی جانے کا کہہ دیا کہ وہ آج اپنی پسند کا کھانا بنائے گی۔ اندھا کیا چائے دو آنکھیں، تارا بھی فوراً مان گئی اور گھر کی راہ لی۔ تارا کے جاتے ہی دیا نے اپنے منگیتر کو کال کی۔ ہیلو ہارون۔ جی ہارون کی جان، کیسی ہو؟ اور موم کا کیا حال ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، موم بابا کے ساتھ بمبئی گئے ہیں، اور اللہ شفا دے۔ آمین۔ ڈنر کا کیا پلان ہے؟ آج شام کا ڈنر میرے گھر۔ اچھا سنو دیا، مینیو میں کیا ہے؟ ہارون نے جلدی سے پوچھا۔ میرا فیورٹ اچار، گوشت اور نان۔ دیا نے جلدی سے کوکنگ مکمل کی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ تیار ہونے لگی۔ بلیک کلر کے گاؤن اور جوڑے میں وہ کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگا کر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ میرے سامنے یوں لپسٹک میں نہ آیا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہارون کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ وہ شرما سی گئی۔ میں شادی کے بعد لال لپسٹک میں ہی گھوما کروں گی آپ کے سامنے۔ شیشے سے ہٹتے وقت اس نے پھر سے لپسٹک اٹھا کر پہلے سے لگی سرخی کو اور گاڑھا کیا۔ اچانک اس کی کھڑکی شور سے کھلنے بند ہونے لگی۔ باہر یکدم اندھیرا چھانے لگا۔ سفید بادلوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی جگہ کالے بادل لینے لگے۔ او مائی گاڈ! فریش ہونے اور تیار ہونے میں مجھے اتنا وقت ہو گیا کہ شام ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ کپڑے اندر رکھنے ہیں۔
दरवाजा खिड़कियां बंद करने हैं। पहले कपड़े उठा लाती हूँ सहन से, अभी बारिश शुरू हो जाएगी और सब कपड़े गीले हो जाएंगे। वो तेजी से सहन की तरफ भागी। ये इंटरनेट वाले भी ना हल्की बारिश बताई थी, यहाँ तो तूफान की तैयारी है। वो तेजी से कपड़े संभाल रही थी कि अचानक इसे लगा कि दरख्त के पीछे से कोई इसे मुसलसल देख रहा है। वो आगे बढ़ी। एक हवा का तेज झोंका इसके गालों को छुआ, लेकिन दरख्त के पीछे कोई न था। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने किसी को देखा है दरख्त के पीछे, लेकिन अगर कोई था तो वो कहाँ गया? दिया सोचों में गुम थी कि तभी बारिश की एक झड़ी इसको सोचों से बाहर ले आई। वो अंदर की तरफ भागी। कपड़ों को अपनी जगह रखने के बाद वो खिड़की की तरफ बढ़ी। जल्दी से बंद कर दो, इससे पहले कि बारिश अंदर आ जाए और कोई बिल्ली वगैरह घुस जाए तो मोम ने मुझे नहीं छोड़ना। लाउंज की खिड़कियां बंद करने के बाद वो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ी। वो रियली मोम डैड का रूम तो सबसे खूबसूरत रूम है। लगता है मोम ने अपनी विंडो बंद कर रखी है। निकलते वक्त इसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे पर गई जो नीम खुला हुआ था। लो जी खिड़की बंद कर गई, लेकिन लाइट ऑफ करना भूल गई। मोम भी ना हमेशा मुझे डांटती हैं कि फजूल लाइटें ऑफ कर दिया करो, और यहाँ खुद ऑन ही छोड़कर गई हैं। दिया ने आगे बढ़कर लाइट ऑफ की और बाहर चली गई। इसके जाते ही वॉशरूम की लाइट दोबारा ऑन हो गई। चलो जी, सब घर की खिड़कियां बंद हो गई। हरून पता नहीं किधर रह गया। इसने हरून को मैसेज करने के लिए मोबाइल निकाला। इसकी बैटरी तो डेड हो गई। चार्ज पर लगा ही लेती हूँ। चार्ज पर लगाकर इसने हरून को मैसेज किया। बाहर अंधेरा हो चुका है, ऐसा ना हो कि कोई जिन भूत आशिक हो जाए। बुकोल मोम की तैयार होकर रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं जाते। टेबल तो डेकोरेट किया ही नहीं। दिया जल्दी से टेबल की तरफ भागी। आखिरी प्लेट रखते ही एक झटके से लाइट चली गई। लो जी, बारिश ने मुंह दिखाया नहीं और लाइट ने मुंह छुपा लिया। वो तो किस्मत अच्छी है कि टेबल पर कैंडल्स लगाई हुई हैं, वो जला लेती हूँ। कहाँ गया लेटर? इसने पास टेबल पर हाथ घुमाना शुरू किया कि इसको लगा कि इसके हाथ से कोई हाथ टच हुआ है। वो डर गई और तेजी से मोमबत्ती जलाने लगी। जैसे ही मोमबत्ती रोशन हुई, इसको सामने वाली दीवार पर अपने साथ एक और साया नजर आया। वो बुरी तरह डर गई थी। वो एकदम से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके डर में इजाफा हो गया। तभी इसे फिर से दीवार पर साया नजर आया। वो कांपने लगी। आज क्या कत्ल का इरादा है? ये आवाज हरून। वो एकदम पीछे मुड़ी और एक जोरदार मुक्का हरून के कंधों पर दे मारा। मैं तो डर ही गई थी, इडियट। मोमबत्ती की रोशनी में दिया का चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। बहुत ज्यादा हसीन लग रही हो, कसम से जानलेवा, हरून ने शरारत भरे लहजे में कहा। वैसे भी लाइट नहीं है, कैंडल लाइट डिनर होगा। मैं जाकर खाना ले आऊं। चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। खाना लगाने के बाद वो दोनों खाने लगे। हरून इतनी तेज तेज खाना खाई जा रहा था कि दिया हैरान रह गई। कोई जल्दी है हरून? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। हाँ, तुमसे बातें करनी है बहुत सारी, और आज इतने अरसे के बाद इतना लजीज खाना खा रहा हूँ। दिया भी खाने में मसरूफ हो गई। दिया मुस्कुराई। खाने के बाद वो दोनों सोफे पर जाकर बैठी। हरून ने इसका हाथ थामकर चूमा था। जज्बात की एक लहर ने दोनों के दिलों को छुआ था। दो नामहरमों के दरमियान तीसरा शैतान होता है। अचानक दिया ने अपना हाथ छुड़ाया। हरून, चाय या कॉफी? हरून ने इसको फिर से सोफे पर बिठाया था। हरून, मैंने सिर्फ डिनर पर बुलाया था, रात बहुत हो रही है, तुम अब जाओ। दिया फिर से खड़ी हो चुकी थी। इतनी जल्दी चला जाऊं? दिया शर्मा गई। मेरी आंखों में देखो। हरून ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया। इसकी आंखों में देखते ही दिया को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक कुटपुतली बन गई हो। इसको किसी की परवाह नहीं है। इसका वजूद ढीला पड़ने लगा। चलो दिया, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। हरून आगे चला जा रहा था और वो किसी गुलाम की तरह इसके पीछे चलने लगी। अंधेरे में कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। लाइट आ चुकी थी। रात के 12 बज रहे थे। दिया एकदम उठकर बैठ गई। अपने वजूद को इसने कम्बल में छुपाने की कोशिश की। पास फर्श पर पड़ा गाउन उठाकर जल्दी से उठकर यहाँ वहां देखा। इसको कुछ याद नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ। इसने शीशे में खुद को देखा तो इसके चेहरे और जिस्म पर बहुत से निशानात थे। ये मैंने क्या कर लिया? इसका सर दर्द से फटने जा रहा था। हरून कहाँ गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे इस पर यकीन था, तभी मोम डैड की गैर मौजूदगी में इसको बुलाया था। लेकिन वो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी हरून। इससे घर में यहाँ वहां हरून को आवाज लगाना शुरू कर दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर बहुत तूफानी बारिश हो रही थी।
وہ فون کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی فون اٹھایا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ہارون کو جو میسج کیا تھا، اس کے جواب میں ہارون نے جو لکھا تھا وہ پڑھ کر دیا کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ امی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، میں ان کے ساتھ ہسپتال آیا ہوں۔ وہ بے ہوش تھی تو ٹینشن میں بتانا بھول گیا۔ میرا ویٹ نہ کرنا، کھانا کھا کر سو جانا۔ اگر ہارون آیا ہی نہیں تھا تو وہ کون؟ اچانک اس کو کچن سے آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ دیا ڈر سے کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے موم کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش کہ چاچی ہوتی، میں نے ہارون کو بلایا ہی کیوں؟ ہائے نفسانی شیطان، تیرے بکاوے میں انسان ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ شاید اسی نفس سے جنگ جہاد ہے۔ یا اللہ، یہ آوازیں تو بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیا آہستہ سے کچن کی طرف بڑھی۔ جیسے جیسے وہ کچن کے قریب جاتی ہے، اس کو برتنوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ تیز اور خوفناک سانسوں کی آواز بھی آتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک آواز ہے۔ اچانک وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ دیا اور زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اس کو اپنے زخموں میں شدید درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے چاقو کے ساتھ یہ زخم بنائے ہوں۔ وہ ہمت کر کے کچن کے نیم کھلا دروازہ کھولتی ہے۔ کچن کی سب لائٹس جل رہی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ابھی تو اتنی آواز آ رہی تھی کہ ایک دم سی خاموشی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہارون نہیں آیا، لیکن اس کی شکل کا کوئی آیا جس نے میرے ساتھ ڈنر کیا، باتیں کی، اور کب غائب ہو گیا، کدھر گیا، کچھ پتا نہیں۔ دیا یہ سب دل ہی دل میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ میں کہیں نہیں گیا، ادھر ہی ہوں۔ دیا کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی لرز کر رہ گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اور کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ پیچھے مڑے بغیر ہی بولی تھی، میرا نام شارق ہے، میں ایک جن ہوں۔ دیا بڑبڑائی، میں نہیں مانتی، ایک جن؟ دیا بار بار سے کہہ رہی تھی، حالانکہ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دیا نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ کدھر چلا گیا پھر سے؟ ضرور کوئی چور ڈاکو ہے جو میرے بارے میں سب جانتا ہے۔ اچانک دیا کو بہت کمزوری اور بھوک کا احساس ہوا۔ باہر لانچ سے آواز آئی، مجھے بتاؤ کہ تم آئی کیوں ہو یہاں پر؟ دیا بہت غصے میں آ چکی تھی۔ اذان کے ہوتے ہی چلا جاؤں گا، صرف 2 گھنٹے ہی تو ہیں۔ میں نے جانے کا نہیں پوچھا، آنے کا پوچھا ہے، کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں کمپنی دینے آیا ہوں۔ اب ایک لڑکی اتنا تیار ہو کر بغیر سر پر دوپٹہ لیے شام کے وقت میرے گھر کے نیچے، مجھے وارا کا دل تو اس پر آئے گا ہی نہ۔ یہ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ اب دیا کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ خوبصورت تھا، دراز قد، اس کے کانوں کو بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا، ہلکی سی داڑھی اور اس پر کالا لباس۔ ایک پل کو دیا اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ اچانک دیا کو اپنے ماں باپ کے کمرے کے دروازے کی آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک پل اسے ایسا لگا کہ صوفے پر کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس عورت بیٹھی ہے۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ واش روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ وہاں گئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک سفید لباس میں ملبوس عورت شارق کی انگلیوں سے خون چوس رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت اس قدر خوفناک تھی کہ اس کا رنگ نہ کالا تھا نہ سفید۔ اس کے آدھے سر پر بال تھے، باقی وہ گنجی تھی۔ اسے جیسے کسی نے مشین سے اس کے بال کاٹے ہوں۔ اس کے دانت کچھ چمکدار، کچھ کالے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں بھی صرف چمڑی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ دیا کا سانس پھولنے لگا۔ وہ باہر بھاگی لیکن دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ دروازہ نہیں کھلا۔ شارق، وہ کیا چیز ہے؟ تم نے اسے اپنا خون کیوں پلا رہے تھے؟ تبھی وہ عورت بھی ریگتے ہوئے واش روم سے باہر آئی۔ دیا، یہ میری بیوی ہے۔ وہ تو جن بھی موقع پرست ہوتے ہیں، بدصورت بیوی کی غیر موجودگی میں ایک خوبصورت لڑکی کا فائدہ اٹھا کر تم خود کو وفادار کہتے ہو اور بعد میں کفارے کے طور پر اس کو اپنا خون پلا رہے ہو۔ دیا کو خود سمجھ نہیں آیا کہ غصے میں اس نے تکبر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دیا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انسان نہیں، اور ہاں عشق پتہ ہے کیا ہے، کہ کسی کے لیے کچھ بھی ہو لیکن ایک عاشق کے لیے اس کا محبوب سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ تم نے میری بیوی کو بدصورت کہا، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ تبھی ایک زوردار تھپڑ دیا کے گالوں پر رسید ہوا جس سے وہ ہل کر رہ گئی۔ اور یہ میرا نہیں، تمہارا خون ہے جو میں نے نیا کو پلا کر دیکھ رہا تھا۔ واٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا خون، لیکن کیوں؟ اور تم نے اپنی وفاداری دکھا چکے کچھ گھنٹے پہلے۔
دیا بہت غصے میں آ چکی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ میرے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہے تمہیں لے کر؟ جیسے تم بدصورت کہہ رہی ہو وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک دن ایک کالے علم کا کوئی بیچاری چلا کاٹ رہا تھا۔ اس نے ہمارے بچے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ میری بیوی اپنے بچے کو بچانے آگے بڑھی تو اس عمل نے نہ جانے کیا کیا۔ اس کی ساری سکن جل گئی، بال جڑ گئے اور یہ ایسی ہو گئی۔ میں جب واپس گھر لوٹا تو بہت پریشان تھا۔ کوکاف کے ایک حکیم نے بتایا کہ اگر میں کسی ایسے انسان کی لڑکی کا خون اسے پلاؤں کہ جس کے ساتھ اس کی پیدائش کا دن ملتا ہو اور کندھوں پر یہ برتھ مارک ہو جو اس کی کندھوں پر ہے، اور دن ہفتے کا ہو لیکن باہر چاند نہ ہو بلکہ کالے بادلوں نے چاند کو ڈھکا ہو، بہت مشکلوں سے تم میں یہ کوالٹیز ملی لیکن کبھی ایک ساتھ نہیں ملی۔ آج قدرت نے موقع دیا اور تم میں یہ سب خصوصیات تھیں۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، بس جسم کے مختلف حصوں سے خون جمع کیا تاکہ تم زندہ رہو، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا خون اس کو فائدہ دے گا۔ اور دیکھو اس کے آدھے بال لوٹ آئے اور رنگ بھی سدھر گیا، دانت بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن جو خون میں نے لیا ہے وہ کم بڑھ گیا ہے۔ شاید تمہاری موت ہی میری بیوی کی نئی زندگی ہے، لہذا آئی ایم سوری۔ میں اپنے بچوں کی ماں کو واپس لانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ اگر آج تم نہ مری تو یہ مر جائے گی۔ دیا کو تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تمہارا خون نہ ملا اس کو تو وہ مر جائے گی۔ انایا آؤ اور آ کر چوس لو جتنا خون تمہیں ضرورت ہو، فجر سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ انایا رینگتی ہوئی دیا کی طرف بڑھنے لگی۔ یا میرے مالک، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تکبر کے الفاظ کہے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے۔ کسی مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوئی اور انایا تڑپنے لگی۔ جیسے جیسے اذان کے الفاظ آگے بڑھ رہے تھے انایا کا جسم راکھ بنتا جا رہا تھا اور دیا کے زخم بھرتے جا رہے تھے اور شارک جیسے ایک جگہ جگڑا جا چکا تھا۔ وہ بس دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور چلائے جا رہا تھا۔ اذان کے ختم ہوتے ہی سب طوفان تھم چکا تھا۔ مختلف مساجد سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ انایا کی راکھ بھی ختم ہو چکی تھی اور شارک جو کہ ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں تھا انتہائی خوفناک شکل میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ بے شک اللہ پر کامل ایمان اور سچے دل سے پکارو تو وہ کبھی خالی نہیں لٹا تھا۔ دیے کی آنکھ سے بے سختہ آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اذان جو روز مسجد میں دی جاتی تھی لیکن کبھی بھی دیا کے کانوں تک نہیں پہنچی، کیونکہ وہ نیند میں اتنی گم ہوتی تھی کہ ماں کے جگانے کے باوجود وہ اس رب کے حضور سجدہ کرنے کی توفیق نہ حاصل کر سکی۔ لیکن آج اس کا دل کر رہا تھا کہ اذان کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی رہی۔ اس کی آواز کے باعث وہ آج زندہ تھی۔ دیا نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اس کی آنکھ سے آنسو رواں تھے، باہر سے روشنی پھیل چکی تھی، جیسے پیغام دے رہی ہو کہ طوفان کتنا ہی شدت والا ہو، جب تھم جاتا ہے تو اس کے بعد روشنی آتی ہے تو ہر چیز کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ دیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو پرندوں کی خوشی بھرے نغمے، پھولوں کی پڑتی سورج کی روشنی ایک نئے سفر کی طرف بلا رہی تھی۔ آج دیا کو اپنا وجود پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ آج وہ ایک رات پہلے والی دیا نہیں تھی۔ اچانک اس کی نظر مین گیٹ پر پڑی۔ تارا دائیں بائیں دیکھ کر سڑک پار کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر آج دیا کو دلی خوشی محسوس ہوئی۔ موبائل دیکھا تو موم کا میسج آیا تھا، رپورٹس کلیئر ہیں، ہم نکل رہے ہیں۔ وہیں ہارون کا بھی میسج تھا، دیا آئی ایم ویری ہیپی، امی ابو آج ہمارے نکاح کی تاریخ رکھنے آپ کے گھر جا رہے ہیں۔ امی کو تو بس ہلکی سی چوٹیں آئی تھی، بس ڈر سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ دیا نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی، بس اتنی سی ناراضگی کہ چند آنسوؤں کے بدلے ختم، اور وہ چہرے پر ایک زخم لیے نیچے لاؤنج کی طرف چل پڑی، ایک نئی زندگی کی طرف۔